بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ہمارے آج کے اس لیکچر کا ٹاپک ہوگا لاز آف لرننگ، قوانین تعلم۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں لرننگ اور ٹائپس آف لرننگ پہ ہم لوگ بات کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے کا یہ اہم ترین ایک اور ٹاپک ہے جس کو صحیح طرح سے آپ کو کوسچن کی تیاری کے لیے کمپلیٹ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ویسے بھی جتنے بھی ایگزامز ہوتے ہیں ان سب کے اندر بھی یہ کوسچن جس طرح کے ٹائپس آف لرننگ کے حوالے سے اور لرننگ کے چیپٹر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، بالکل سیم اسی وے میں لاز آف لرننگ یا کنڈیشنز آف لرننگ جو آگے چل کے آپ پڑھیں گے، یہ سب بھی اسی طرح پیپر میں تقریباً آلموسٹ ہر سطح پر ضرور شامل کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہوں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے لیکچرز کو اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ قوانین تعلم جو ہیں وہ تھارن ڈائک نے پیش کیے ہیں۔ 3 ہیں: قوانین آمادگی، قانون مشق اور قانون تاثیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قانون آمادگی سے کیا مراد ہے۔ لا آف ریڈینس ایک عام فہم سی بات ہے کہ ہر انسان اور انڈیویجول وہی کچھ سیکھتا ہے جس کے لیے وہ آمادہ ہو۔ اب آمادگی میں 2 باتیں بنیادی طور پر اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرد کے پاس وہ صلاحیتیں یا استعداد ہو جو کسی بھی تعلم کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بات کو سیکھنے کی خواہش اور تمنا ہو۔ فرض کریں اگر کسی کے پاس خواہش اور تمنا ہے لیکن اس کے پاس وہ مطلوبہ صلاحیت یا وہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں دوسری صورت میں پھر وہ نہیں سیکھ سکتا، پراپر نہیں سیکھ سکتا۔ ہم کسی بھی بچے کو چلنے کے عمل پر تیار نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے پاس اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی استعداد یا صلاحیت ہی موجود نہیں ہو سکتی۔ جب بچہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے بعد ہی چلنے پھرنے کے عمل کے لیے بھی تیار ہو سکتا ہے۔ یا ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آمادگی کا معنی یہ ہے کہ بغیر خواہش اور مقصد کے بچہ کے سیکھنے کے عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بھرپور خواہش تعلم کے عمل میں تیزی پیدا کر دیتی ہے اور بعض صورتوں میں کوئی رکاوٹ بھی بچے کے لیے محرک کا کام دیتی ہے اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ بچہ اگر جسمانی اور ذہنی طور پر تیار نہیں ہے تو تعلم کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کو لرننگ کے لیے یوں سمجھیں کہ آسان لفظوں میں آمادگی جو ہے وارم اپ کا کام کرتی ہے، جیسے کسی گیم سے پہلے آپ کو کھیل کے میدان میں کھلاڑی یا ایکسرسائز سے پہلے مختلف افراد وارم اپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور تعلم میں کامیابی اور ناکامی کا بہت بڑا انحصار جو ہے وہ آمادگی پر ہی ہے۔ خواہش، ہمارا مقاصد، ہماری کوفت، تھکاوٹ، رکاوٹیں، جذباتی ڈسٹربنس، ہمارا سابقہ علم، ہماری مہارتیں، ذہنی سطح، سب یہ تعلم کے عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اب یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اس ٹرینڈ کو ڈسلائک کرنا چاہیے کہ بچوں کو بہت چھوٹی ایج میں جو 2 اور 2.5 سال کی عمر میں داخل کروایا جاتا ہے، اسکولوں میں ایڈمیشن دلوائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس سیکھنے کی خواہش ہو بھی صحیح لیکن وہ استعداد جسمانی طور پر بعض اوقات بچوں میں موجود نہیں ہوتی اور والدین انہیں وہاں پر بھیج دیتے ہیں، جبکہ ضروری ہے کہ آپ ہر بچے کو انفرادی سطح پر رکھ کر دیکھیں کہ اس کی خواہش اور دلچسپی کے ساتھ اس کے اندر وہ جسمانی صلاحیت اور کیپیبلٹی اور استعداد موجود ہے تو پھر اس کو اس کام کے لیے اسکول بھیجیں یا کسی اور کام کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں آپ آسانی کے ساتھ۔ اگر کسی بچے نے سیب دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کا رنگ وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ نہ مزہ بتا سکتا ہے، نہ اس کا سائز بتا سکتا ہے، نہ اس کی شیپ بتا سکتا ہے۔ یہ اسی وقت موجود ہوتا ہے جب بچے کے اندر سیکھنے کی چاہت موجود ہو، یعنی خواہش کے ساتھ ساتھ اس کے رویے اور علم بھی اسے نئے تعلم کے لیے تیار کریں۔ اس کے بعد دوسرا لا جو ہے وہ ہے لا آف ایکسرسائز۔ ایکسرسائز مراد کثرت سے بار بار کیا جانا، جس سے لرننگ جو ہے وہ مستقل بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ مضبوط اور مستحکم بھی ہو جاتی ہے۔ ہم جن کاموں کو استعمال میں نہیں لاتے وہ ہم بھول جاتے ہیں، اور مشق کی بنیاد پر تعلم کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کوئی بھی فرد نہایت آسانی اور سہولت کے ساتھ اسی کام کو دوبارہ دہرا لیتا ہے۔ مائیں بچوں کو بار بار ایک ہی لفظ دہراتی ہیں تاکہ بچہ تکرار کے ذریعے اس لفظ کو ذہن نشیں کر لے، اور بچوں کو حروف کی صحیح انداز سے لکھنے کی تربیت دی جاتی ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ کاپی پہ ٹیچر نے عموماً اوپر کی لائن کے اوپر مختلف حروف کے چہرے یا مختلف حروف کو لکھا ہوتا ہے، نیچے بچے کو کہا ہوتا ہے 10 سے 12 جو بھی کاپی کے اوپر رجسٹر پہ لائنز ہیں آپ اس کی پریکٹس کر کے لائیں، تو یہ ایکسرسائز ہے۔ اب جب وہ بار بار لکھتا ہے، پہلے جب شروع میں لکھ رہا ہوتا ہے تو آپ نوٹ کریں کہ اس کو اوپر والے لکھے ہوئے کو دیکھے گا، پھر لکھے گا، پھر پہلی 3 4 5 لائنوں کے بعد جب وہ اینڈ والی لائنز پہ پہنچے گا تو اب اوپر سے بغیر دیکھے وہ لکھ رہا ہے۔ یہ ہے لا آف ایکسرسائز کا فائدہ، جس کی وجہ سے اس کی لرننگ میں استحکام پیدا ہوتا ہے
اور اس کی لرننگ میں جو مستقل نوعیت ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا قانون ہے قانون تاثیر، لا آف افیکٹ۔ اس قانون سے مراد یہ ہے کہ جیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تعلم بھی ویسے ہی ہوگا۔ اگر کام کے نتائج خوشگوار صورت میں ظاہر ہوں تو لرننگ جو ہے وہ پختہ ہوتی ہے، جبکہ اگر تکلیف دہ نتائج پیدا ہوں تو اس کام سے رفتہ رفتہ بچہ گریز کرنے لگتا ہے، اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بچے یا تو خوشی خوشی اسکول جاتے ہیں یا پھر روتے چیختے اور چلاتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی دراصل بچے کے وہ تجربات ہیں جو اسے خوشی سے اور کسی چڑچڑے پن سے روشناس کروا رہے ہیں۔ اس ادارے کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اسکول کے اندر ہمارے اداروں کے اندر ایسا کیا ماحول ہے جس کی وجہ سے بچے اکثریت صبح منہ بنا کر اسکولوں کو جا رہے ہوتے ہیں بجائے کہ وہ خوش ہو کے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی لرننگ کا جو افیکٹ ہے وہ نیگیٹو آ رہا ہے، چڑچڑا پن ان کے اندر یا خوف پیدا کر رہا ہے یا کوفت اور بوریت اور تھکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ تو اس کی ریزن کوئی نہ کوئی وہاں پہ دیکھنی چاہیے، ورنہ اگر لرننگ کا اثر جو ہے خوشگوار ہو، میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتا سکتی ہوں کہ یہ جو چینل میں جس پہ ابھی آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، جب اس کو کووڈ-19 کے شروع میں نے اسٹارٹ لیا تو اس کے میرے ذہن میں صرف اپنے کالج کی وہ اسٹوڈنٹس تھی جن کے فون نمبرز میرے پاس نہیں تھے، لیکن رفتہ رفتہ جیسے جیسے کچھ اور کالجز کی اسٹوڈنٹس اور کچھ اور لوگ شامل ہوئے، ان کے کمنٹس ملے، رابطہ ہوا، تو اب اس اثر سے مجھے یہ افیکٹ مجھے ملا وہ پازیٹیو تھا کہ لوگوں کو ضرورت ہے، مجھے اپنے وقت میں سے کچھ ٹائم نکال کے یہ کام کرنا چاہیے، یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ مجھے تیار کرنا چاہیے جو کبھی بھی کسی کے کام آ سکے۔ تو یقیناً ہم بڑوں کو اگر یہ چیز اس طرح متاثر کرتی ہے تو جو بچے ہیں ان کو یہ چیز زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اور اگر کوئی مقصد ہو ہمارا لرننگ کے ساتھ، ہم بچے پہ وہ واضح کر دیں تو بچہ اس کام کو کرنے کے بعد جب اس آبجیکٹیو تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو لذت ملتی ہے، اس کو خوشی ملتی ہے، تو اس کو اگر تاثیر میں اس کو اچھے الفاظ ملتے ہیں تو یقیناً اس کام کی طرف زیادہ خوشی آتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی نیگیٹو کام ہو، اسے سزا ملے، اسے ڈانٹ پڑے، تو منفی اثرات کی وجہ سے وہ تعلم جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 بنیادی قوانین ہیں جو تھارن ڈائک نے پیش کیے، لا آف افیکٹ، لا آف ایکسرسائز اینڈ لا آف ریڈینس۔ یہ 3 قوانین جو ہیں آمادگی کے بہت تینوں قوانین لرننگ کے بہت مشہور ہیں، اور یہ جو قوانین ہیں یہ ہمیشہ لرننگ کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، خاص کی رفتار کو کبھی تیز کرتے ہیں کبھی سست کرتے ہیں، مگر یہ متاثر ضرور کرتے ہیں۔ اور جب یہ قوانین موجود ہیں لرننگ کے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ عوامل جو اس کو لرننگ کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ ہر صورتحال میں موجود رہتے ہیں۔ اور وہ عوامل کون سے ہیں جو ہماری لرننگ کو متاثر کرتے ہیں؟ وہ عوامل بھی دیکھنا ضروری ہے جن کو تعلم کی شرائط کے نام سے جانا جاتا ہے، کنڈیشنز آف لرننگ، جن حالات میں لرننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے وہ ہے آمادگی، مشق اور تاثیر۔ اور آمادگی، مشق اور تاثیر کے اوپر دوبارہ اس لیے میں آپ کو بھی گائیڈ نہیں کرتی کہ جو لا آف ریڈینس ہے، لا آف افیکٹ اور لا آف ایکسرسائز میں نے بھی تھارن ڈائک کے آپ کو پڑھائے ہیں، انہی کے اندر یہ چیز ڈسکس ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے تاکہ ہماری ویڈیو بھی زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیلز نہ ہو جائے۔ تو اس میں جو نئی چیز ہے وہ دوسرے نمبر پر تحریک یا موٹیویشن ہے۔ اس کے لیے سمپل سی ایک بات جو ہے اس کو یاد رکھیں کہ یہ کسی کی فرد کی داخلی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر سے اس کے اندر لگن، خواہش، ضرورت، رجحان، جذبہ اور حوصلہ جو ہے یہ اندر سے آپ کی جو پیدا ہوتی ہے فیلنگز، ان کو ہم موٹیویشن کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ موٹیویشن جو ہے ہر کام کے لیے، سیکھنے کے لیے، کسی منزل پر پہنچنے کے لیے، بیرونی حالات سے نپٹنے کے لیے یہ بندے کو کام کی رخصاتی ہے۔ اور یہ محرک اندرونی ہو یا بیرونی، بعض اوقات یہ بیرونی ہوتا ہے، اکثر یہ اندرونی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات یہ بیرونی بھی ہوتا ہے، اور یہ فرد کو کام کے لیے بے چین کر دیتا ہے۔ بچہ سوچتا ہے کہ گھر کا کام مکمل کرنا چاہیے ورنہ استاد سزا دے گا، تو یہ جو اس کی سوچ ہے، یہ کیا ہے اس کی موٹیویشن، استاد کی سزا سے بچنا اس کا فوری آبجیکٹیو ہے۔ جبکہ سالانہ امتحان میں اگر وہ سوچتا ہے میں نے پاس جانا ہے، میرے مارکس اچھے آ جائیں گے، تو یہ بھی اس کا ایک آبجیکٹیو ہے لیکن تھوڑا دور رس ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا انٹرسٹ یا آپ کی دلچسپی، جو کہ ایک بہت بڑی کنڈیشن ہے آپ کی لرننگ کی۔ فرد جس کام میں تسکین اور فرحت محسوس کرتا ہے، میرا نام بھی فرحت تو اسے شوق اور لگن سے انجام دیتا ہے۔ ہر فرد کی دلچسپی دوسرے افراد سے مختلف ہوتی ہے۔ دلچسپیوں کا تعلق یہ بھی ہے آپ کی عمر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سیکس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور عمر کے درجے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لڑکوں کی دلچسپیاں لڑکوں سے مختلف ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی دلچسپیاں جو ہے لڑک پن سے مختلف ہوتی ہیں، لڑک پن کی بلوغت سے، اور پھر ان کی بڑوں سے مختلف ہوتی ہیں، بالغ افراد سے مختلف ہوتی ہیں، پھر ان کی بزرگوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو ہر عمر کی دلچسپیاں مختلف ہوتی ہیں، اس عمر کی دلچسپیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لرننگ کو پلان کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی چیز اٹینشن، توجہ،
توجہ سے مراد کسی فرد کا کسی عمل میں کام کو پر مکمل طور پر دھیان دے کر اسے کرنا، یہ ذہنی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کی بدولت ایک فرد جو ہے وہ لرننگ کا اس کا پروسیس ہے وہ بہت ہی اچھے اور نفیس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ کہیں اور چیزوں کی کمی کے باوجود اگر اس کی اٹینشن پراپر ہے تو وہ کام اس کا ٹھیک طریقے سے ہو سکتا ہے۔ سادہ سے اس کی ایک مثال دیتی ہوں کہ بچے کلاس روم میں بیٹھے استاد کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ کمرے کے باہر دھماکہ ہو جاتا ہے۔ بچے استاد کی بات سننا بھول جائیں گے اور اس دھماکے پر غور کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ چاہیں گے کہ انہیں پتہ چلے کہ اب کیا ہوا ہے، یہ آواز کدھر سے آئی ہے، کیوں ہوا ہے۔ اس طرح کی بعض صورتوں میں آواز کا زیر و بم، خاموشی، زوردار آواز، کوئی انہونا واقعہ، کوئی خوبصورت تحریر، تصویر ہماری توجہ کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ اس لیے اٹینشن جو ہے اس کو لرننگ کے دوران مینٹین رکھنا جو ہے یہ بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر اٹینشن کمزور ہو رہی ہو اور اگر اٹینشن کریٹ کرنا پڑے، اٹینشن کو بڑھانا پڑے، تو اس میں بنیادی کام جو ہے وہ استاد کا وہ دیکھے کہ اٹینشن لیول لو ہو رہا ہے، اس اٹینشن لیول کو بہتر کرے۔ اس کے بعد ہے کہ میننگ فل ہونا یا ریلیونٹ ہونا۔ بعض اوقات لرننگ اس لیے بھی ہماری بے سود ہو جاتی ہے کہ جب آئیں بائیں شائیں ہو رہی ہو اور اس سے کام کی بات کوئی نہ نکل رہی ہو اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہ مل رہا ہو تو آبجیکٹیوٹی اس کے اندر میننگ فلنس کم ہو جاتی ہے، وہ چیزیں ریلیونٹ نہیں فیل ہوتی، اس لیے اس میں لرننگ بھی نہیں رہتی ہے۔ اگر کسی بچے کو یہ پتہ ہو کہ جن چیزوں کو وہ سیکھ رہا ہے اس کو اسے واقعی فائدہ ہونا ہے، مستقبل میں فائدہ ہونا ہے، ایگزام کے لحاظ سے فائدہ ہونا ہے، تو وہ یقیناً اس کی میننگ فل ہو جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات وہ بور ہونے کے باوجود، موٹیویٹیڈ نہ ہونے کے باوجود بھی اس لیے ان کی طرف اٹینٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ میننگ فل ہے۔ تو اس لیے یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ جو کام ہم لرننگ میں کچھ بھی سے سکھا رہے ہیں تو وہ میننگ فل ہو، وہ فائدہ مند ہو، معاشرتی طور پر قابل قبول ہو، اور وہ کام کسی اور کام کے لیے اس کے لیے مددگار اور معاون ثابت ہو سکتا ہو۔ تو یہ شرطیں جب ہم پوری کرتے ہیں تو وہ چیز میننگ فل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بچے کچھ دیر تک تو بے تکی اور بے الفاظ یاد رکھ لیں گے لیکن جلدی بھول جائیں گے، جبکہ اچھی اور خوبصورت زبان میں لکھی ہوئی نظمیں، کہانیاں وہ انہیں جہاں سننے میں دلچسپ لگتی ہیں، ان کی سر اور لے اچھی لگتی ہے، بچے پہاڑے یاد رکھتے ہیں، ان کی روزمرہ زندگی میں کام آتے ہیں۔ تو دقیق قسم کے فارمولے جو ہم سارے اب میتھ ہم لوگوں نے میٹرک ایف ایس سی میں جن لوگوں نے پڑھا ہے ان میں سے کتنوں کو اپنے وہ فارمولے یاد ہوں گے، لیکن ٹیبلس ہم ڈیلی بیسس پہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ میننگ فل ایکٹیویٹی ہے، وہ ہمیشہ آپ کے لیے یوزفل رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے رویے یا ایٹیٹیوڈ۔ رویے سے مراد ہے کسی فرد کی وہ اندرونی کیفیت جو کسی کام یا چیز یا جذبے کو منتخب کرنے یا اسے رد کرنے کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ فرد ذہنی یا جذباتی طور پر کسی کام کو یا تو اچھا سمجھتا ہے یا برا سمجھتا ہے۔ وہ کسی فرد کے بارے میں مثبت خیالات رکھتا ہے یا اس کے بارے میں اس کی سوچ منفی ہے۔ وہ کسی چیز کو جائز سمجھتا ہے یا ناجائز سمجھتا ہے۔ یہ چیزیں مل کر اس کا رویہ یا اس کا ایٹیٹیوڈ بناتی ہیں۔ افراد کس طرح کے خیالات اور تصورات کو رویے سے تعبیر ہم کرتے ہیں، اور رویوں کا بنیادی تعلق ہماری ویلیوز سے ہوتا ہے جو معاشرے میں مجموعی طور پر اختیار کی جاتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر جن چیزوں پر متفق ہو جاتا ہے، جن کو عملی طور پر اپنا لیتا ہے، کثیر تعداد میں ہمارے نظر آتی ہیں کہ تو وہ ہماری ویلیوز بن جاتی ہیں۔ ویلیوز ضروری نہیں ہے کہ پازیٹیو ہوں، ویلیوز نیگیٹو بھی ہوتی ہیں۔ انہی ویلیوز کے ہم اپنے رویے ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو، میں کلاسز میں بار بار کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی ویلیوز کو ہی درست کرنا ہوگا۔ ہم اپنی ویلیوز کو جب تک مٹیریلسٹک چیزوں سے ہٹا کر اخلاق اور عالمی جو رواداری کے اصول ہیں اور جو یونیورسل ٹروتھس ہیں ان کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تب تک ہماری ویلیوز بھی وہی رہیں گی، گاڑی گھر اور بڑے مکانوں کے ساتھ ہی ہم جڑے رہیں گے۔ بعض رویے معاشرے میں پیش آنے والے تجربات کے نتیجے میں ریئیکشن کے طور پر بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر معلم کا اور ٹیچر کا رویہ بچوں کے ساتھ بہت روڈ ہے، سخت ہے، بچوں سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے وقتی طور پہ ان کی لرننگ میں بہتری پیدا ہو جائے اور اس سبجیکٹ میں ان کے نمبر بھی آ جائیں، لیکن بچوں کا رویہ سبجیکٹ کے بارے میں، اس ٹیچر کے بارے میں اور اس ٹیچر کے رویے کے بارے میں ہمیشہ جو ہے نیگیٹو ہی رہے گا۔ تو اس لیے جو رویے ہیں وہ ہر لحاظ سے متاثر کرتے ہیں، اور تعلیم اگر ہمارے رویوں کو ہی تبدیل نہیں کرتی ہے تو اس سے سب سے زیادہ بھیانک نتیجہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کا کام ہی رویے بدل دینا تھا، اس کے وہ لوگوں کے اور ٹیچر کے رویے کی وجہ سے وہ کام ہی نہ ہو سکے، تو پھر وہ کیسی تعلیم ہے، کیسا نظام تعلیم ہے، کیسے اساتذہ ہیں۔ جیسے ایٹیٹیوڈ ہر صورتحال میں استاد کا سب سے زیادہ پازیٹیو رہنا چاہیے۔ اگر استاد کا رویہ ایٹیٹیوڈ اس کا پازیٹیو ہے اور تو اس سے یقیناً اس سے ایک نئی ویلیو پیدا ہوتی ہے جو استاد خود ایک انڈیویجول ہونے کے باوجود پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ویلیوز کی ڈیفینیشن کو میں نہیں مانتی، جہاں ویلیوز افراد کی کثیر تعداد سے جنم لیتی ہیں، وہاں ایک سنگل استاد کے بھی ایک سٹیپ لے جانے سے ویلیوز نارمز پیدا ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ اللہ حافظ۔